بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حاضرین جماعت، محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور محترم پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، دعائیں، منتیں، مرادیں اس کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی اس مختصر کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسولوں پر، خاص طور سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی برکتوں کا نزول ہو. محترم حاضرین جواب، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے 2 عشرے عطا کیے اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. رمضان سے قبل ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں تھی کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو. رمضان کے مہینے میں ہم نمازوں کی، روزوں کی، تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کریں گے. رمضان آیا بھی اور اس کے 20 دن آج مکمل ہونے بھی جا رہے ہیں. یہ مہینہ سال کے پورے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے گزرنے والا مہینہ. اور یہ مہینہ جس کا انتظار کافی لمبی مدت سے ایک مومن کرتا ہے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں پوری محنت اور جدوجہد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانے، اپنی مغفرت کروانے کی ہر ممکن اور ہر وہ کوشش کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور یہ مہینہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے. یہ مہینے کا ملنا اپنے لیے خوش نصیبی ہے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس میں اللہ کی
رضا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کرنا، عبادات انجام دینا، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہنا، یہ بھی خوش بختی کی بڑی علامت ہے۔ اور اس مہینے میں خاص طور سے اس کا آخری جو اشرا یہ بڑی فضیلت والا ہے، اور جس کی زندگی میں یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے اس کی پوری زندگی بھر کی عبادت سے بڑھ کر اس مہینے کی اور اس کے آخری دنوں کی راتوں کی عبادت کا اجر و ثواب۔ اگر ایک انسان مسلسل 80 سال کی اگر اس نے عمر پائی، 80-83 سال کی عمر، اور پوری عمر بھر کسی ایک دن بھی وہ نافرمانی نہیں کیا تھا، کسی ایک دن بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں تھا، اس کی اتنے سالوں کی جو عبادت کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں آنے والی راتوں کا اور اس میں کی جانے والی اللہ کو راضی کرنے والی عبادتوں کا وہ اجر و ثواب ہے جو ایک بندہ 23 سال مسلسل اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کرتے پاتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب۔ اور اس کا ملنا خوش نصیبی کی علامت ہے، اور صرف ملنا خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے، یہ ملنے کے بعد اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادات کو انجام دینا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ورنہ یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کو ملتا، کافر کو بھی ملتا، مشرک کو بھی ملتا، مگر اس مہینے کی قدر اور اس کی اہمیت اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں اس مہینے۔ مگر وہ مسلمانوں پر افسوس ہے جو اس مہینے کو پاتے، اس مہینے کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت و اہمیت بیانات میں سنتے بھی ہیں، لیکن اس کو پانے کے بعد اس میں اپنی بخشش کروانے والے اعمال نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بڑی بدنصیبی ہے۔ اب تک کے جتنے دن گزر گئے رمضان کے غفلت اور لاپرواہی میں، اور اگر ہم نے عبادتیں انجام دی بھی ہیں تو ان عبادتوں میں جو کوتاہیاں رہ گئی، اب بقیہ کے جو دن ہمیں ملنے والے ہیں، چاہے 9 دن ہو یا 10 دن ہو، ان دنوں کو غنیمت جان کر ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان میں اوقات کو ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا چاہیے، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی عبادتوں کو، اپنی معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله وشد معذره وجد، رواه البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے کو، آخری 10 دن کی جیسے شروعات ہوتی اس کو پا لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے۔ یہ جملہ ہے خوب محنت کرنے کے لیے بتانے کے لیے، شد میں نہ رہوں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی خوب محنت کرنا ہے، کمر کس لو، کمر کس لو، کمر کٹ کر لو، اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں خوب محنت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں خوب محنت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خوب محنت کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور انہیں بھی عبادت پر ابھارتے، انہیں بھی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ دلاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اور
اس مہینے کی جو فضیلت ہے اور خاص طور سے اس کے آخری 10 دنوں کی فضیلت، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس مہینے میں جس عبادت کی سب سے زیادہ کوشش کی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے، آپ پوری جستجو کرتے رہے، وہ ہے رمضان کے اس مہینے کے آخری 10 دن کی اہم ترین عبادت، اور وہ ہے اعتکاف۔ صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے صحیح سند کے ساتھ، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ پایا تو اس کے ابتدائی 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ جس عبادت کی آپ تلاش کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، یہ ان 10 دنوں میں نہیں، ان 10 دنوں میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو دوسرے عشرے میں بھی آپ کو یہی بات بتائی گئی، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ جس عبادت کی آپ تلاش کر رہے ہیں، جس رات کی آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ آخری عشرے میں ہے، اور پھر آخری عشروں میں بھی تا راتوں میں اس عبادت کو آپ پائیں گے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی اس عبادت پر بڑا اور پابندی سے عمل کرتے رہے۔ تو اس رمضان کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت ہو اعتکاف کی عبادت ہو۔ اعتکاف جس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پوری دنیا سے اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں ایک جگہ کو مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ بلکہ اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اعتکاف یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ارادہ کرتے اعتکاف کا تو اعتکاف آخری عشرے میں کرتے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنی مخصوص جگہ میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت، نفل نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والے اعمال کرنے کی پابندی کرتے تھے۔ یہ اعتکاف کی اصل عبادت ہے، اعتکاف یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اعتکاف کے نام پر ہم مسجد میں آ گئے اور پھر ہم 5 وقت کی پابندی کر رہے ہیں، نمازوں کی، تراویح کی بھی پابندی کر رہے ہیں، راتوں میں لوگ بھی جاگ رہے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہیں، اور دن میں کچھ وقت مل جاتا ہے یا رات میں کچھ وقت ملتا ہے تو ہم اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، یا تو کسی سے چیٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی سے فون پر بات چیت میں لگ جاتے ہیں، یا پھر کوئی دوست آ گیا، کوئی سہیلی آ گئی، اس سے وقت بازی کرنے کے وقت گزاری کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اعتکاف اس کا نام نہیں، اعتکاف اس کا نام نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتکاف کرنے والوں نے مسجدوں کو بدنام کر دیا، اس طرح کے اعتکاف کرنے والوں نے صحیح معنی میں جو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں ان کی عبادتوں میں بھی خلل ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے اعتکاف کرنے والے جن کا مقصد بس نام کے اعتکاف بیٹھنا ہو،
جن کا مقصد بس اعتکاف کی عبادت کے نام پر وقت گزاری کرنا، جس کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں اور اپنا ٹائم فون میں یا دوستوں سے بات چیت میں گزارتے ہیں، یا بس ایسے ہی ادھر ادھر ٹہلنے میں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو صحیح معنی میں اعتکاف کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ ان کا خامیازہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے نتیجے کئی مساجد میں جہاں پر عورتوں کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی، اعتکاف پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، بعض ایسے لاپرواہی کرنے والی خواتین کی وجہ سے کہ جنہوں نے اعتکاف کے نام پر اعتکاف میں مسجد میں تو آ گئے، لیکن لاپرواہی کر کے انہوں نے اپنی عبادتیں بھی صحیح طور سے انجام نہیں دی اور دوسری عبادتوں کو بھی خراب کیا دوسروں کی، جس کی وجہ سے مسجدوں کے ذمہ داروں نے خواتین کے اعتکاف کو ہی بند کر دیا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جبکہ اس عبادت کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کسی عبادت کی بڑی پابندی کی، کبھی آپ نے نہیں چھوڑا اس عبادت۔ اعتکاف جیسی عبادت آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے آخری عمر کے مرحلے، جس سال آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس رمضان کو 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ازواج مطہرات کی آخری عشرے کے اعتکاف کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ یہ فضیلت تو جانتے تھے وہ لوگ۔ اس آخری عشرے میں تا قرار جس کی عبادت، جس کی فضیلت، جس کو پا لینا اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے، اس کی رضا پانے کا ذریعہ۔ ایک بندہ اپنی زندگی بھر بھی اگر چاہتے ہوئے پوری زندگی سے عبادت میں لگا دے، تب بھی اس ایک رات کی عبادت کو نہیں پا سکتا۔ اس کی قدر جانتے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اعتکاف جیسی اہم ترین عبادت کا اہتمام کریں اور اعتکاف رکھنے کی کوشش کریں، اور اعتکاف میں ہماری نیت یہی ہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہماری عبادتیں ہم جو دوسرے اوقات میں نہیں کر سکتے، ہم اعتکاف میں بیٹھ کر خوب عبادتیں کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ ان 20 دنوں میں ہم نے قرآن مکمل ایک نہیں پڑھا ہوگا، کم سے کم اعتکاف میں بیٹھ کر ہم 1 سے 2 بار قرآن کو مکمل پڑھ سکیں۔ اس اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر سکیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اپنی گناہوں کی کثرت سے اللہ کی معافی مانگیں، اکیلے میں بیٹھ کر روئے گڑگڑائے، اللہ کی توبہ سے بات کریں۔ یہ عبادت بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کی آنکھوں سے توبہ کا جو آنسو کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے پاتا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت اور اس کے ڈر میں بندے کے آنکھوں سے ٹپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے ان آنسوؤں کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا بندہ جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف سے ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے۔ تو یہ اہم ترین عبادت ہے جس میں یہ ساری عبادتوں کو انجام دینا ہے، اور اسی مقصد سے ہمیں اس اعتکاف کی عبادت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مقصد ہے۔ لوگوں نے آج بہت سارے مقاصد بنا، لوگوں نے آج دین کے بعض عبادتوں کو، بعض چیزوں کو لوگوں نے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اس کو ایک آئیڈیل بنا دیا ہے، ایک نمونہ بنا دیا ہے، اور لوگ بھی بس ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑے ہی پہنچے بھی عبادت گزار۔ تو ظاہری طور پر ہمیں اپنی عبادتیں انجام نہیں دینا ہے، ہمیں حقیقی معنی میں اپنی عبادتوں کو اللہ کے خاطر انجام دینا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے،
ریاکاری نہیں کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو محض زبردستی اس اعتکاف کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اب جس کو زبردستی بٹھایا گیا وہ کیسے عبادت انجام دے گا؟ وہ کیسے اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کرے گا؟ وہ کیسے اپنی عبادتوں میں وہ لذت اور وہ مزہ پائے گا جو صحیح معنی میں خلوص کے ساتھ جو عبادت کرنے کے لیے آتا ہے؟ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کچھ عبادت میں لگا دیے، ان کے رشتے آئیں گے، ان کے لیے کچھ جابس ملیں گے، ان کے لیے فلاں ملے گا فلاں ملے گا۔ یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز جس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، جو حضرت ہمارا ہدف اور مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ظاہری چیزوں پر ہم جوڑ پڑتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری عبادتوں میں کسی اصل چیز کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، قربانی سے متعلق اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کتنا مہنگا جانور خرید رہے ہو، کتنا روپیہ پیسہ تم اللہ کے راہ میں لٹا رہے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ تم رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری عبادتوں میں چاہے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، توبہ استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، قربانیاں کرو، دعائیں منت مرادیں کرو، ان تمام عبادتوں میں تمہاری اصل جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے تمہاری نیت کی درستگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ نیت اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بندے کی نیت درست ہے، عمل درست ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب سے نصیب ہوگا۔ تو نیت یہ ہماری عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ہماری عبادتیں کتنی لمبی لمبی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ عبادتوں کی عمارت کبھی قائم نہیں سکتی، کبھی قائم نہیں رہ سکتی، کبھی بھی گر سکتی۔ تو لہذا اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سامنے جو خالی جگہ ہے تھوڑا سامنے آئے تاکہ بات آنے والوں کو پیچھے جگہ مل سکے، تھوڑا سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ پیچھے والوں سے ہی کہہ رہا ہوں سامنے آئے، میری آواز شاید آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، گزارش ہے آپ سے سامنے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، عبادت میں خوب محنت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس آخری عشرے کی اور اس میں پائی جانے والی 10 راتوں کی فضیلت ہے۔ اور مزید ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لوگوں آخری عشرے میں جو 10 راتیں ان میں جاگو اور عبادتوں میں خوب محنت کرو، اس لیے کہ ذکر کے جو آخری دن آتے ہیں انہی میں 10 راتیں آئیں گی۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس آخری عشرے میں بھی جو 10 راتیں آئیں گی ان کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے،
کیونکہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر اللہ نے بتاتے ہوئے کہا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کی ایک رات کی عبادت ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس میں کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے اور جبریل علیہ السلام اترتے اور فرشتوں کا جبریل علیہ السلام کا زمین پہ رہنا کب تک ہوتا ہے؟ حتی مطلع الفجر صبح کے طلوع ہونے سے پہلے تک. رات بھر یہ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر رہتے ہیں. یہ رات کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ نشانیاں کچھ علامتیں بھی بتائی جن کے ذریعے سے بندوں کو ان نشانیوں کو دیکھ کر مزید اور عبادتوں میں محنت کرنے کی تعلیم اور ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی. تو محترم حضرات لیلۃ القدر اس میں جاننا اس میں عبادتوں میں خوب محنت کرنا یہ اپنی پوری زندگی بھر کی عبادتوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے. اور ان راتوں کو پانے کے بعد کیا عبادتیں کرنا چاہیے؟ کچھ مخصوص عبادتیں بھی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما اقول قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی اس کی قدر و منزلت بتائی کہ بڑی فضیلت والی یہ آدمی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی کہ اللہ کے رسول اگر میں ان راتوں کو پاؤں تو اس میں کیا کروں؟ ایسا کون سا عمل ہے جو ان راتوں کو پانے کے بعد میں کروں اور اللہ کے یہاں ثواب کے مستحق بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں کو پانے کے بعد تم کثرت سے اس دعا کو پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تم معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بڑی بہترین دعا ہے. اور دیکھیے پورے توبہ استغفار کے الفاظ ہیں اپنے گناہوں سے بخشش طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ. اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں سنن ابن شیبہ کی روایت ہے دوسرے مسند شیبہ میں نقل کیا ہے صاحب کتاب میں کہتے ہیں کان اکثر دعائی فیہا یعنی لیلۃ القدر میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان میں سے یہ بھی دعا ہے اسأل اللہ العفو والعافیہ. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. یہ بہترین دعاؤں میں سے یہ بھی ایک بہترین دعا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اور اس کے ساتھ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور اس کے علاوہ جتنی بھی توبہ استغفار کی دعائیں ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے کثرت سے ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ لیلۃ القدر کی خاص عبادتوں میں سے ہے اور اس آخری عشرے کی خاص عبادتوں میں اور لیلۃ القدر کی خاص عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت دعا بھی ہے. وقت کی خدمت ہے ورنہ کافی اور مسئلے مسائل بھی ہیں کہ انشاءاللہ دروس میں اس کو بیان کیا جائے گا. تو اس عشرے کی اور راتوں کی اہم ترین عبادتوں میں دعا بھی ایک اہم ترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا اور روزوں کے مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا خاص طور سے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت میں اللہ نے قرآن کے نزول اور لیلۃ القدر اور رمضان کے روزوں کے احکام اللہ نے بیان فرمائے
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. اور دعا کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی بتائے کہ دعا میں بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کرے، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، اپنے سے شروعات کرے، اپنے لیے جو بھی مانگنا ہے مانگے. اور کوشش یہ کریں جو قرآن کی دعائیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں چھوٹی چھوٹی اور بہترین دعائیں بتائیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ دعا کریں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو دعائیں قرآن اور احادیث کی آتی ہے تو اپنے الفاظ میں جو مانگنا چاہتے ہیں جائز چیزیں اللہ سے مانگیں، جائز تمنائیں، جائز توقعات اللہ سے اپنی رکھیں اور اللہ سے دعا کریں. اور پھر اس کے بعد خوب پھر اللہ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتے دار، اقارب اور تمام جمی مسلمانوں کو بھی تو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اور پھر دعا ختم کرتے وقت بھی اللہ کی پھر سے تعریف کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر اپنی دعا کا اختتام کریں. یہ دعا کی آداب ہے. اس طریقے سے اگر دعا کی جائے تو یہ دعا مستجاب ہوگی، قابل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول دعاؤں میں سے ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا طریقہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخری اشرا جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اس آخری اشرے کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. 20 دن ہم سے رخصت ہو گئے، 20 دن ہم سے 20واں دن ہے جس سے ہم رخصت ہو رہے ہیں. ان دنوں میں ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد اور عورت جائزہ لے کہ ان 20 دنوں میں، اس مہینے کے ان 20 دنوں میں، ان 2 اشروں میں ہم نے کیا اس طرح کی عبادت انجام دی جیسا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے؟ کیا ہم نے ویسے اعمال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ کیا ہم نے اپنی گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے ایسے کام کیے جسے ہم اللہ سے راضی کر سکیں؟ کیا ہم نے پورے اخلاص اور پورے خلوص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دیا؟ اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع ہم نے لایا؟ اس بات کا ہم نے سے ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں کبھی بھی رہ گئی تو ایسی صورت میں یہ آخری 10 دن ہمارے لیے بڑی غنیمت کی. ان 10 دنوں میں وہ لاپرواہی نہ ہونے دے جو لاپرواہی ہماری 20 دن میں ہو گئی. ان 10 دنوں میں ہم عبادتوں میں خوب محنت کریں، وہ سستی نہ کرے جو 20 دنوں میں سستی ہو گئی، وہ غفلت نہ برتے جو 20 دنوں میں ہو گئی، اس غفلت سے نکلے، اس سستی سے نکلے اور اس آخری 10 دنوں میں پوری محنت اور پوری کوشش کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو بازار کی زینت نہ بنائیں. ان 10 دنوں میں دکانوں کو سجانے کے لیے بچوں کو، عورتوں کو لے کر نہ گھومیں. ان 10 دنوں میں صرف رات جاگنے کے نام پر روڈوں پر سیر و تفریح کرنے کے نام کے لیے یہ عبادتیں زندگی میں ملنا بڑی غنیمت ہے. جس کی زندگی میں مل گئی اور جس نے ان راتوں میں وہ محنت کی، وہ مشقت کی جو کی جانی چاہیے، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا. اور وہ حدیث آپ نے ابتدائی رمضان میں سنی خطبہ جمعہ میں کہ 2 بھائی، ایک شہید ہوا اور اس کے 1 سال بعد ایک دوسرا بھائی جس کی عام موت ہوئی. عام موت مرنے والا 1 سال کے بعد وہ سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، اپنی جان مال سارا قربان کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہوا. اس کے مقابلے میں وہ آدمی پہلے جنت میں جا رہا ہے جس کی زندگی میں ایک رمضان نصیب ہوا. تو یہ رمضان میں جو نصیب ہوا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. اور اس خوش نصیبی کو پانے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب محنت کریں، اور جو کچھ لاپرواہیاں، گناہ، جو کچھ ہماری زندگی میں خامیاں خرابیاں رہی ہیں
ان سے توبہ کرنے سچے دل سے اور آئندہ اپنی زندگی نیکیوں میں لگانے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں مالی عبادتیں ہوں یا جس طرح کی بھی عبادتیں ہم نے انجام دی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہماری ان عبادتوں میں ہونے والی محبتوں کو درگزر فرما. اللہ تعالیٰ ہم سے ہونے والی محبتوں سستی اور لاپرواہی کو اللہ نظر انداز فرما. اللہ ہم سے ہماری نیتوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے ہر عمل میں ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ ہمارے ہر کام میں ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ بچی ہوئی جو دن اس ماہ مبارک کے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں خوب اللہ کو راضی کرنے والے اور خوب ترقب حاصل کرنے والے اعمال کی توفیق سے اللہ نواز اور لیلۃ القدر جیسی اہم ترین رات کو پانے اور اس میں خوب عبادتیں کرنے اور اس کی فضیلت اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی اللہ تمام مرد و خواتین اور ہمارے بچوں کو اس کی توفیق اور ہدایت سے نواز. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے دعا فرما. اور جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. ظالموں کو اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنوں کو یا تو اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کہتے کردار تک مجھے پہنچا دے. اللہ انہیں نیز و نابود فرما. اللہ دنیا میں امن اور سکون عطا فرما. اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اس ملک میں شر پسند طاقتیں جو امن کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو انہیں پہ پلٹا دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ غلطیوں کو معافی اور درگزر کرنے کے معاملے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو زندہ ہے اللہ ہم تمام کو اسلام پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا. تیری رضا کے کاموں کی توفیق سے نواز. تیری نافرمانی کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. شرک و بدعات سے خرافات سے نہیں اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے جو برونی چاہے مرد ہو خواتین ہو بچے ہوں بوڑھے ہوں جو گزر گئے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. اللہ ہم تمام کو اور ہمارے تمام مرے ہوئے مرد و خواتین کو خبر کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ ہم تمام کو اپنی دیوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.